الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى اما بعد سورہ والعصر ہمارے زیر درس ہے. اس میں صرف 3 آیات کے اندر انسان کی خسارے سے نجات کا نسخہ بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیزی سے گزرنے والا وقت گواہ ہے کہ یقیناً انسان ایک لازمی خسارے سے دوچار ہونے والا ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، حق کی تواصی کریں اور صبر کی تواصی کریں. 4 چیزیں. ایمان کا صرف نام لیا گیا، تفصیل بیان نہیں کی گئی، باقی ساری تفصیل جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ پھر اس ایمانیات کی تفصیل ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا. اور وہ ایمان بالکل ایسے جیسے ایک پودے میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتا ہے، اس طریقے سے پھر وہ ایمانیات ایک درخت بن جاتا ہے، ایک ٹری ہے کہ جس کی شاخیں برانچز ہیں مختلف. تو اس میں اوپر سے نیچے آئیں تو اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے میں ایک انسان منتخب کرتا ہے جن کو رسول کہتے ہیں. وہ انسانوں میں سے رسول ہوتے ہیں، ایک فرشتوں میں سے رسول چنا جاتا ہے، وہ اس انسان رسول تک پہنچاتا ہے پیغام. نیچے سے آپ لیں گے تو ایک بندہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے لیے ہدایت کے لیے چنا ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. اور پھر وہ معجزات ان سے طلب کیے جاتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو لازماً کوئی ایسے مافوق الفطرت اعمال ان سے طلب کیے جاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں. اور یہ بھی ایک لازمہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہر بندہ ہی نبوت کا دعویٰ کرتا. یہ بھی لازمہ ہے کہ ان سے مانگا جاتا ہے اور پھر اللہ پاک وہ ان کے ہاتھ پہ وہ معجزات جن کو ہم کہتے ہیں وہ صادر کرواتے ہیں. ایمان کے بعد اعمال صالحہ، ایمان پر ہماری بات ہو چکی ہے. اعمال صالحہ جو ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کافی یوں کہہ لیں کہ پرورشن ہے، سوچ محدود ہو چکی ہے. ہم نے چند چیزوں کو اعمال صالحہ میں شامل کیا ہے اور اکثر کو چھوڑ دیا اور نہایت اہم چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اعمال صالحہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اصطلاح آپ کو پورے قرآن حکیم کے اندر نظر آئے گی. صالحات کیا ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ کا ذکر اعمال صالحہ میں سے ہے، نماز اعمال صالحہ میں سے ہے، روزہ اعمال صالحہ میں سے ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ چیزیں جو ہے جو یہ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بڑا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے. عجیب بات ہے کہ انبیاء یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار کر لے. نبی کا کردار ہے جو ان کی نبوت کی دلیل بنتا ہے تو اس میں کوئی جھول تو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب وہ صالح تھے. لیکن وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں صالح بندوں میں شامل فرما لے، تو تسلیم کر لے میں اپنا صالح بندہ. گویا ہمارا سٹیٹس وہ نہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز وہی ہوگی جس کو اللہ قبول فرمائے، نیک وہی ہوگا جس کو اللہ نیک تسلیم کر لے کہ یہ نیک ہے. اپنے تئیں تو ہر بندہ نیک ہے، کوئی بھی بندہ نیکی سے خالی نہیں ہے. لیکن اعمال صالحہ کیا ہیں؟ آپ دیکھ لیں. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جو الصالح لمہمتہ، جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس کے لیے وہ کمپیٹنٹ ہو. یہ کمپیٹنٹ جو ہے نا، یہ اس کے یہ صلاح ہے، یہ صالح ہے. یہ بندہ ڈرائیونگ کے لیے صالح ہے اس لیے کہ اس کو تجربہ بھی ہے، اس کے پاس لائسنس بھی ہے فلاں. یہ ہے، یہ ہانڈی پکانے کے لیے صالح ہے. تو صالح اصلح لمہمتہ، جو ٹاسک اس کو دیا جائے اس ٹاسک کے لیے جو بہترین بندہ ہے، جو بہترین رویہ، وہ صالح رویہ.
اب آپ دیکھیں ایک بندہ جن چیزوں کو ہم بندگی کہتے ہیں عبادات میں ہم نے تقسیم کیا، وہ عبادات کرتا ہے تو ہم اس کو فائنل 100% نمبر دے دیتے ہیں کہ جی یہ صالح بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، ٹوپی سر سے نہیں اتارتا، ماشاءاللہ باشرہ شکل ہے اس کی، حج بھی اتنے کر لیتا ہے، یہ عمرے بھی اتنے کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل صالح، یہ بس صلاح کی ساری دلیلیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں، یہ ایک سیکشن میں صالح ہے، عبادات۔ اب وہ اچھا پڑوسی ہے، صالح پڑوسی ہے یا نہیں تو پڑوسی بتائے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، صالح کو چھوڑیں آپ، وہ مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو شخص اپنے شر سے اپنے پڑوسی کو امن نہیں دیتا۔ جس کا پڑوسی تنگ ہے، وہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، سخی ہو سکتا ہے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ۔ آپ نے فرمایا لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ لیجیے وہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہو سکتا ہے جماعت کراتا ہو، امام مسجد، لیکن وہ مومن نہیں ہے جس کا اپنا پیٹ بھرا اور پڑوسی کا خالی۔ تو اس لحاظ سے وہ اچھا پڑوسی نہیں۔ سوشل معاملات جو ہیں، سماجی جو معاملات ہیں، ان میں بھی صلاح، وہ بھی اعمال صالحہ میں شامل ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہمیں فکر کوئی نہیں، اس کے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو تنگ کریں۔ کبھی اس سے پوچھا ہم نے کہا ہمارے اس فعل سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ بیچارہ شفٹ کر کے آ کے سویا اور ہم صبح سے سوئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اٹھ کے جناب تھوڑی پکڑی اور دیوار میں ٹک 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 مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے گھر میں کر رہا ہوں نا، مجھے کون روک، قانون آپ کو نہیں روکے گا۔ دیکھیے اخلاقیات میں قانون میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان جو ہے اس سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ۔ اب آپ کسی کے گھر کے وہ نہیں مسکرا کر ملا تو آپ پرچہ نہیں کروا سکتے کہ میں گیا اور وہ مسکرا کر نہیں ملا، اور فلاں حدیث میں جو ہے وہ مسکرا کر ملنے کا حکم ہے۔ اخلاقیات کا تعلق قانون کے ساتھ نہیں ہے، قانون عمل نہیں کرواتا۔ وہ انسان کے اندر وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور صحابہ کے اندر وہی انسٹال کر کے اللہ کے رسول گئے تھے۔ کوئی عدالتیں نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، ہر بندہ اپنی عدالت خود آ کے پیش ہوتا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر دے مجھے۔ تو یہ صلاح جو ہے یہ مختلف شعبوں میں، آپ دین میں 110% نمبر لے لیں، اگر آپ سماجی خدمات میں، آپ پڑوسیوں کے طور پہ، آپ ایک شوہر کے طور پہ، آپ ایک بیٹے کے طور پہ، آپ ایک باپ کے طور پر فیل ہو گئے تو اللہ کے یہاں یہ لازمی پرچے ہیں، ان میں پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان کی نفی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس بحث کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان میں جھانکیں، دیکھیں کہ واقعتاً ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ بھی قبول کر لے کہ ہم صالح ہیں۔